أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارق آواز آ رہی سی طرح ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ یاسین آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 83 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہو چکی ہے۔ اب سب سے پہلے
ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ علم اعہد، علم اعہد، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں کیا تھا؟ علم اعہد، کیا میں نے عہد نہیں کیا تھا الیکم، تمہارے ساتھ؟ کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی تمہاری طرف، یا کیا میں نے تم کو نہیں کہہ رکھا تھا، تمہارے ساتھ عہد نہیں کیا تھا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، ان کے لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو، الشیطان، شیطان کی، تم سب عبادت نہ کرو شیطان کی، انہو، یقیناً وہ جو ہے یعنی شیطان جو ہے، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہہ رکھا تھا کہ اے بنی آدم کی عبادت نہ کرنا شیطان کی، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَن، اور یہ کہ اعبدونی، تم عبادت کرو میری، یہ ان کو جب اعبدونی کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان اعبدونی ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب عبادت کرو میری، هذا، یہ صراط مستقیم، راستہ ہے سیدھا، یعنی یہی جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ یہ میری یہاں پہ ترجمہ غلط آ گیا ہے، یہ میری یہاں اس کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ ہاذا کا ترجمہ ہے یہ، ہاذا کا ترجمہ کیا کریں گے، یہ میری جو ہے بدونی کے ساتھ تعلق ہے، ہاذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور بلا شبہ یقیناً، اضل، اس نے گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلن کثیرن، بہت سی مخلوق کو، جبل مخلوق کو بھی کہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اس نے گمراہ کیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو۔ افلم تکونوا تعقلون، تو بلا کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے تھے، تم سب سمجھتے نہیں تھے؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے تھے؟ هذه، یہ جہنم، وہ جہنم ہے، التي، جس کا، کنتم توعدون، تم سب کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کنتم توعدون ماضی استمراری کا ترجمہ کریں گے، ایک ساتھ وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سب کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، یا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لوہا، تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم نے کفر کیا تھا، تم سب کفر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آج تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم، آج، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا، اور بات کریں گے ہم، یہ ہم ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط کیا ہوا ہے اس لیے، وتکلمنا، اور بات کریں گے ہمارے ساتھ، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتکلمنا، اور بات کریں گے، تکلمو، بات کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، نہ ہمارے ساتھ، تکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اس کے جو وہ سب کیا کرتے تھے، وہ سب کمایا کرتے تھے، وہ سب کمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو تکلمنا میں بات کریں گے ہم، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات کریں گے ایدیہم، ان کے ہاتھ، نہ ہمارے ساتھ یا ہمارے سامنے، یہ صحیح کر لیجئے گا، یہاں پہ ترجمہ غلط لکھا ہے انہوں نے، اس کو صحیح کر لیجئے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، تو ضرور ہم مٹھا دیں، لَطَمَسْنَا، تو ضرور، طمسنا، ہم مٹھا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ سب دوڑے الصراط، راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ، تو کیسے، يُبْصِرُونَ، وہ سب دیکھ سکیں گے۔
اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، بس وہ دوڑیں گے راستے کی طرف، بس وہ دوڑیں گے راستے کی طرف، پھر کہاں دیکھ سکیں گے، پھر کہاں دیکھ سکیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، لَمَسَخْنَاهُمْ، تو ضرور ہم مسخ کر دیں انہیں، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر ہی، فَمَا اسْتَطَاعُوا، پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے، مُضِيًّا، آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ واپس آ سکنے کی۔ اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں ان کی شکلوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے چلنے کی، اور نہ وہ واپس لوٹ سکیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جو ہم عمر دیں اسے زیادہ، ننکس ہو، ہم الٹا کر دیتے ہیں اسے، فی الخلق کی بناوٹ میں، افلا یعقلون، تو بلا کیا وہ نہیں سمجھتے، کیا وہ نہیں سمجھتے، الٹا کر دیتے ہیں پیدائش سے، یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وما علمناہ، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو، یعنی رسول کو، الشعر، شعر، وما ينبغي له، اور نہیں بہتر ہے، لائق لہو اس کے، یعنی شعر اس کے مناسب بھی نہیں ہے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا ذکر، مگر ایک نصیحت، و قرآن مبین، اور واضح قرآن ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من کان حیا، جو ہے زندہ، یحق القول علی الکافرین، ویحق، اور ثابت ہو جائے بات علی الکافرین، کافروں پر، تاکہ ڈر سنائے اس کو جو جان رکھتا ہے، یعنی جو زندہ ہے، اور ثابت ہو جائے بات کفر کرنے والوں پر۔ اولم یرو، بلا کیا ان سب نے نہیں دیکھا، انا خلقنا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما عملت، ان چیزوں میں سے، عاملت جو بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن کئی جانور، فہم لا مالکون، پھر وہ ان کے مالک ہو گئے۔ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے، جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، مویشیوں کو، اور وہ ان کے مالک ہے، اور وہ ان کے مالک ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا، تو ان میں سے کچھ، رکوبہم ان کی سواری ہے، وَمِنْهَا ان میں سے کچھ، یأکلون وہ سب کھاتے ہیں، اور ہم نے تابع کر دیا ان کو ان کے لیے، پھر ان میں سے بعض وہ ہے جن پر ان کی سواری ہے، اور بعض وہ ہے جن سے وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا ان میں، منافع فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون، تو بھلا کیا وہ سب شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا، اور ان سب نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلیہۃ کئی معبود، لعلہم تاکہ وہ، ینصرون ان سب کی مدد کی جا سکے، لعلہم ینصرون تاکہ ان سب کی مدد کی جا سکے۔ لا یستطیعون، وہ سب طاقت نہیں رکھتے، نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم، اور وہ سب، لہم ان کے لیے، جند لشکر ہے، محضرون سب حاضر کیے ہوئے۔ فلا يحزن کا، بس غمزدہ نہ کرے آپ کو، قولہم ان کی بات، انا نعلم کہ بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ سب چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں، ما یسرون جو وہ سب چھپاتے ہیں، اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یرا، اولم یرا الانسان، بلا کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اسے، من نطفۃ ایک قطرے سے، فاذا ہوا تو اچانک وہ، خصیم مبین صریح جگڑالو بن بیٹھا ہے۔ وضرب، اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا مثالیں، یا ایک مثال، وضرب لنا، اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال، ونسیہ، اور وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، قال اس نے کہا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، وہی رمیم جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قل آپ کہہ دیجئے، یحییہا وہ زندہ کرے گا ان کو، الذی زندہ کرے گا ان کو، الذی جس نے، انشأہا پیدا کیا انہیں، اول مرۃ پہلی مرتبہ، یہاں پہ وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، صرف زندہ کرے گا ان کو، یحییہا
یہ وہ کا ترجمہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ غائب کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا فاعل الذی ہے۔ یحییہا، زندہ کرے گا ان کو، الذی انشأہا، جس نے پیدا کیا انہیں، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا وہی انہیں زندہ کرے گا۔ وہو، اور وہ، بکل خلق، ہر طرح کی پیدائش کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم، جس نے بنا دی، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سرسبز درخت سے، نارن آگ، فاذا انتم، پھر یکایک تم، منہ، اس سے، توقدون، تم سب آگ جلاتے ہو، فاذا انتم توقدون منہ، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، اور بلا کیا نہیں ہے وہ جس نے بنایا، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بقادر، وہ قادر ہے۔ اولیس بقادر، یہ ترجمہ کیسے بنے گا؟ اولیس بقادر، بلا کیا وہ قادر نہیں ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر نہیں ہے، اللہ اس بات پر، یخلق، کہ وہ پیدا کری، مثلہم، ان کی مثل۔ یہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اولیس بقادر، یہ درمیان میں اس کو وہ کریں گے، حذف کر دیں گے، اولیس بقادر، اور بلا کیا وہ قادر نہیں ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان کی مثل، بلا، ہاں کیوں نہیں، وہ الخلاق، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، العلیم، بہت خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ، بے شک صرف اس کا حکم، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی چیز کا، ان یقول، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحانہ، تو پاک ہے، الذی، جس نے، بیدہ، اپنے ہاتھوں میں، فسبحانہ، تو پاک ہے، الذی، وہ ذات، جس کے، بیدہ، ہاتھ میں، ملکوت، مکمل بادشاہی ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ الحمدللہ، یہ سورت کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب تفسیر جو ہے اس کی بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ یا اللہ، یا اللہ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کا رد اور محشر کے دن کا کچھ حال بیان فرمایا، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے سب لے نکلیں گے، اور پھر ہر ایک کا محاسبہ ہوگا، ہر شخص کے لیے اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر جن لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا وہ نہایت ہی آرام اور راحت میں ہوں گے، انہیں ان کی ہر مطلوبہ چیز مہیا کی جائے گی، اور ان کے علاوہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے سلام ہوگا، برخلاف اس کے کہ اس دن مجرم اور گنہگاروں کو حکم ہوگا کہ تم الگ ہو جاؤ، اپنی علیحدہ صف بنا لو، پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مجرموں کی علیحدہ صف بندی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرمائے گا، الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، یعنی تمہیں یہ بات نہیں سمجھائی تھی، اللہ تعبد الشیطان، کی شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پوری اولاد آدم سے یہ کہہ دیا تھا کہ شیطان سے خبردار رہنا، اس کے جانشے میں نہ آنا، یہ تمہیں ورتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ فرمایا تھا، وَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ شیطان جو ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، ورنہ تم پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ساری اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے خبردار کیا کہ شیطان سے بچتے رہنا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم،
وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ غیر مرئی مخلوق ہے. وہ چھپ کر وار کرتا ہے. اس کے بہکاوے میں نہ آنا. پھر شیطان نے پہلے دن سے ہی قسم کھا رکھی ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے، بائیں طرف سے بھی، اور پھر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر دنیا کی طرف سے آ کر بھی ان کو گمراہ کروں گا، دین کی طرف سے بھی اور خواہشات کے راستے سے بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس سے بچ کے رہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو میں نے تمہیں شیطان کی اغوا سے خبردار کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ تھی وانی عبدونی، صرف میری ہی عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنے لگنا، ورنہ وہ تمہیں جہنم میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے گا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ کو بلا رہا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کے جہنم میں جائے. وہ اپنی جماعت کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ جہنم میں اس کے ساتھی زیادہ سے زیادہ ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان کی دشمنی سے بچتے رہنا اور عبادت صرف میری کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چل کر تم دائمی نجات پا سکتے ہو. اگر اس راستے سے بھٹک گئے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اغوا سے مزید خبردار کیا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. تحقیق کہ شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا رکھا ہے. جبلن کا معنی ہوتا ہے مخلوق. اس کا تلفظ جبلن اور جبولن بھی آتا ہے. ایک تو جبلن ہے، جبلن اور جبولن بھی آتا ہے. پھر آگے فرمایا افلم تکونوا تعقلون. ایک منٹ کہاں چلا گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ کافر اور مشرک سب شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. آج بھی 5 ارب سے زیادہ کی جو آبادی ہے اس میں سے 4 ارب لوگ شیطان کے پجاری ہے، جبکہ بمشکل 5واں حصہ توحید کو مانتا ہے. جب جزائے عمل کی منزل آئے گی تو شیطان کے ان پجاریوں سے کہا جائے گا هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلو گے تو پھر تمہارا یہی ٹھکانہ ہوگا. اسلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کفر کے بدلے میں جس کا ارتکاب تم کرتے رہے. تم نے دنیا میں نصیحت کی بات نہیں مانی اور شیطان کے نقش قدم پہ چلتے رہے. دنیا کے امور میں تو بہت ہوشیار اور سمجھدار تھے، لیکن ایمان کے بارے میں اتنے کمزور تھے، شیطان کے پیچھے لگے رہے. اب اس کفر کا خمیازہ جہنم کی صورت میں بھگتو. تو بعض لوگ محاسبہ اعمال کے وقت کفر، شرک اور معاصی سے انکار کر دیں گے، جیسے مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو دنیا میں رہ کے شرک نہیں کیا. مگر ہر انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں بھی درج ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے. گویا انسان کا ہر عمل محفوظ رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے فرشتوں یا دیگر چیزوں کو بطور گواہ پیش کریں گے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے وجود کے علاوہ کسی دوسرے گواہ کو تسلیم نہیں کرتے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نا غلط لکھا ہوا، یہ ہم ترجمہ نہیں کریں گے، اور بات کریں گے ایدیہم ان کے ہاتھ، نہ ہم سے. نہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم سے. یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ ہم سے. اور بات کریں گے ہم نہیں.
اور بات کریں گے ہم سے ایدیہم، ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، اشہد ارجلہم، ان گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مجرموں کی زبان تو بند ہو جائے گی، اور ان کے جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ ان کے خلاف جو ہے گواہی دیں گے۔ کسی اچھے برے کام کے کرنے میں سب سے زیادہ دخل جو ہے ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمی کے ہاتھ کہیں گے اس شخص نے ہمارے ذریعے فلاں برا کام کیا تھا، اور پاؤں گواہی دیں گے ہمارے ساتھ چل کے یہ شخص فلاں غلط مقام پہ گیا تھا۔ اس وقت گنہگار آدمی حیرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ خود اس کے اعضاء اور جوارے ہی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ پھر وہ جسم کے اعضاء سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ میں نے تمہیں ہی سزا سے بچانے کے لیے جرم کیا تھا، میں نے تمہیں سزا سے بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ جرم کیا تھا۔ مگر اب تم نے خود ہی یہ راز فاش کر دیا ہے، اب تمہارے بچنے کی صورت باقی نہیں رہی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ کر رکھی ہے، اور اس کا ہر قول اور فعل اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہا ہے۔ یہ اعمال نامہ موت کے وقت انسان کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن متعلقہ شخص کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اسے خود ہی پڑھ لو، حساب کتاب کے لیے آج کے دن یہی دستاویز کافی ہے۔ چنانچہ دنیا میں کوئی شخص پڑھا لکھا تھا یا ان پڑھ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ سکے گا؟ اس وقت انسان خیال کرے گا کہ میرے اعمال تو میرے اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمین پر انسان نے کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا، وہاں کے ارد گرد کی چیزیں بھی شہادت دیں گی۔ چنانچہ اذان والی حدیث میں آتا ہے کہ اذان کہنے والے شخص کے حق میں اس کے دائیں بائیں اس کے دائیں بائیں کے تمام درخت اور تمام پتھر گواہی دیں گے۔ اسی طرح حج کا تلبیہ پکارنے والے کے حق میں زمین کے آخری حصے تک کی تمام چیزیں گواہی دیں گی کہ مولا کریم اس شخص نے تیرا نام احترام کے ساتھ بلند کیا تھا۔ سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، جب مجرم لوگ اس مقام پہ آ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور کالے گواہی دیں گی اس کام کے بارے میں جو کچھ وہ کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دیتی ہو؟ اور آج یہ قوت گویائی تمہیں کہاں سے حاصل ہو گئی؟ تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة والیہ ترجعون، کیا میں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو یہ قوت بخشی ہے، یہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہو۔ تو بہرحال فرمایا کہ قیامت والے دن انکار کرنے والوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے اعضاء اور جوارے بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے دے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو نافرمانوں کی آنکھیں ہی ضائع کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑنا چاہیں گے مگر انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ سزا کا وقت آیا تو فرشتے کو حکم ہوا کہ اپنا پر ہلاؤ، جب ایسا کیا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں ہی ضائع کر دی، وہ سب اندھے ہو گئے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو مجرموں کو اندھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ،
اور اگر ہم چاہیں تو ان کے ٹھکانوں پر ہی ان کی شکل مسخ کر دیں۔ ایسے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی نافرمان قوموں اور جماعتوں کی شکلیں بگاڑ کر بندر اور خنزیر بنا دی ہے۔ سورہ مائدہ میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ کہ ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں بھی کھڑے یا بیٹھے ہوں وہیں ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ آگے چلنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ واپس گھر جا سکیں گے۔ انہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ اگلی منزل تک پہنچ جائے یا گھر والوں کو ہی بتا سکے جب مبتلا عذاب ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ خدا قادر مطلق ہے؟ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں ان کو پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ابتدا میں انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، طاقت آتی ہے، مگر جب بڑھاپے کا دور شروع ہوتا ہے تو تمام اعضاء آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کے بارے میں فرمایا کہ جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے پھر پیدائش کی حالت میں الٹ دیتے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ یہ حالت لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ اگر انسان انہی چیزوں میں غور کرے تو کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب نہ کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف مراحل کو اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمایا ہے۔ اگر لوگ پھر بھی اس کی توحید کو تسلیم نہ کرے تو وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کافر اور مشرک لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے شاعری کہتے تھے، جادو کہتے تھے، کبھی کہتے تھے بل اس طرح ہو کہ نبوت کے دعویدار نے اسے خود بنایا ہے، پھر اسے خدا کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کلام شاعر ہونے کی مؤثر انداز میں تردید فرمائی وما علمناه الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر گوئی سکھائی ہی نہیں، بلا جس کو کسی کام کی تربیت ہی نہ ہو وہ کیسے اس کام کو انجام دے گا۔ حقیقت یہ ہے وما ينبغي له کہ شعر و شاعری تو ہمارے نبی کے شایان شان ہی نہیں، بلا وہ اپنی طرف سے کس طرح شعر بنا کے پیش کر دے گا۔ یہ قرآن مجید اشعار کا مجموعہ نہیں ہے، ان ہوا الا ذکر، بلکہ یہ تو سراسر نصیحت کی بات ہے، وہ قرآن مبین، اور کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعری کی بنیاد تو وہم اور تخیل پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کے پیچھے لگنے والے اکثر گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ شاعر کس طرح ہر وادی میں خیالی گھوڑے دوڑاتے ہیں، کسی کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے میں لائے جا رہے ہیں اور کسی کی مذمت کی جا رہی ہے اور وہ فحش گوئی تک پہنچ جاتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کسی شعر میں جس قدر جھوٹ ہوگا، خیالی پلاؤ پکایا ہوگا، اسی قدر وہ پسندیدہ ہوگا اور اس پر واہ واہ کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ یعنی شعر جو جتنا جھوٹا ہوگا اتنا ہی مزیدار ہوگا، لہذا اس فن میں زیادہ دلچسپی نہ لو۔ یہی وجہ ہے کہ شعر و شاعری نبوت اور رسالت کے منافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہر زبان میں شعر و شاعری ہوتی رہی ہے،
مگر اکثر و بیشتر لوگ غلط کار، جھوٹے اور خیالی ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاہم استثناء یہاں بھی ہے، خود سورہ شعراء میں موجود ہے، وَالشُّعَرَاءُ کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ اکثر شعراء کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر بعض ایماندار شاعر جو ہے اچھا کلام بھی کہتے ہیں جس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ شاعری بذات خود بری چیز نہیں ہے، مگر اس کا جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے اس کو برا بنا دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر و شاعری بھی ایک کلام ہے، اس کا اچھا حصہ اچھا ہے اور برا حصہ برا ہے، تاہم اس میں برائی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ شعراء کی دروغ گوئی اور قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ شاعر لوگ زبان سے بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل میں صفر ہوتے ہیں۔ تاہم دنیا میں اچھے شعراء بھی گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں مشہور شاعر حسان بن ثابت اپنے اشعار کے ذریعے اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی میں بڑی کام کی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی بہت اچھا ہے، ہمارے قومی شاعر بھی ہے، انہوں نے قوم اور ملت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان اور بوستان کے تراجم دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں، ان میں بڑے تجربے اور نصیحت کی باتیں ہیں، اور یہ کتابیں دینی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ کسی نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بطور مثال کسی شعر کا ذکر بھی فرماتے تھے؟ فرمایا ہاں، بعض اوقات ایک آدھ شعر یا مشرہ اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے، مثلا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی اشعار پڑھ لیا کرتے تھے، لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ تعالیٰ ہم ہدایت سے نہ نوازتا تو ہم نہ صدقہ کر سکتے نہ نماز ادا کرتے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر بھی آپ بعض دفعہ زبان پہ لے آتے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا کہ زمانہ تیرے ساتھ وہ باتیں ظاہر کر دے گا جس سے تو ناواقف ہے، اور تیرے پاس خبریں وہ لوگ لائیں گے جنہیں تو نے کوئی توشہ نہیں دیا ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں کوئی خبر معلوم کرنے کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا، اس کام کے لیے کوئی آدمی بھی بھیجنا پڑتا تھا، اس کے لیے سواری کا انتظام کرنا ہوتا، اور اسے زاد راہ کے علاوہ کچھ دیگر معاوضہ بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج مادی ترقی کے زمانے میں دنیا بھر کی خبریں گھر بیٹھے بلا معاوضہ حاصل ہو جاتی ہے، یہی مطلب ہے کہ بغیر توشے کے خبریں معلوم ہو جایا کریں گی۔ تو اس شعر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کا نبی دنیا اور آخرت کی ساری خبریں بلا معاوضہ تم تک پہنچائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاعر کا اچھا شعر تو زبان پر لے آتے تھے، مگر خود شعر نہیں کہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے شعر گوئی کا علم اپنے نبی کو سکھایا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ منصب نبوت کے شایان شان ہے۔ اس کے برخلاف آپ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ سراسر نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، آپ حقیقت کے ترجمان ہے، اور آپ کی بعثت کا ایک مقصد دنیا کو اعلیٰ حقائق سے روشناس کرانا بھی ہے۔ چنانچہ شعر و شاعری کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام نے اللہ کا کلام قرآن پاک پیش کیا، اور اس کو پڑھ کر جو لوگ تیار ہوئے انہوں نے دنیا میں اچھے اور نمایاں کام انجام دیے۔ شعر و شاعری تو نزول قرآن کے زمانے میں بار میں عروج پر تھی، مگر اس کا ماحصل کیا تھا، کسی کی تعریف کے پل باندھ دیے تو کسی کی مذمت بیان کر دی، الفاظ کے تانے بانے میں حقائق کو مسخ کر دیا، جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی۔ اس سے دنیا میں کوئی انقلاب تو نہیں آئے گا، بلکہ لوگ مزید لہو و لعب میں پڑ گئے۔ قرآن نے آپ کی زندگی کا مکمل پروگرام پیش کیا، کامیابی کے اصول بتائے، اجتماعیت کاملہ، نظم حکومت، تجارت کے اصول، سفر و حضر اور صلح اور جنگ کے قوانین بتائے، بد اخلاقی کے بجائے اخلاق کے حسنہ دیے،
बुराई के बजाय नेकी को राइज किया, दुनिया की बजाय आखिरत की तरफ रुख फेरा, ऐसे की जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फरमाई। तो ऐसे आला कदर के हामिल कुरान मजीद को शेर व शायरी जैसे झूठे और मुबालगा आमेज कलाम से क्या निस्बत हो सकती है। इसीलिए फरमाया ये कुरान शेर व शायरी नहीं बल्कि सरासर नसीहत और खोल कर बयान करने वाला कलाम है, और उसका मकसद ये है लियुनज़िर मन कान हय्या, ताकि ये डर सुने उस शख्स को जो जिंदा है। जिंदा तो मोमिन काफिर मुशरिक मुनाफिक सब है, मगर शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदा का मतलब ये है कि जिसमें जान है, यानी वो अपने फायदे के लिए नेकी का असर कबूल कर सकता है। जो शख्स नसीहत का असर ही कबूल नहीं करता, उसको डराना कुछ मुफीद नहीं हो सकता। जैसे सूरतुल बकरा की इब्तिदा में काफिरों के बारे में फरमाया सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ऐसे लोगों को डराना या ना डराना बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो बहरहाल जिंदा से मुराद वो कौम जमात या फर्द है जिसमें नेकी का असर कबूल करने की सलाहियत मौजूद है। वयहिक़्क़ुल क़ौलु अलल काफिरीन, और ताकि ये बात काफिरों पर साबित हो जाए, अल्लाह ताला ने कुफ़ार पर इत्माम हुज्जत के लिए इस किताब कुरान पाक को नाजिल फरमाया है, ताकि कोई शख्स कल को ये ना कह सके कि मेरे पास तो कोई किताब नहीं आई, न किसी समझाने वाले ने समझाया, और न किसी नबी रसूल या उसके नायब ने डराया। इन दो आयात में कुरान मजीद के हक़ानियत और सदाकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही भी आ गई। फिर आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ दलाइल बयान फरमा दिए। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि हमने उनके लिए पैदा किए हैं मिम्मा अमिलत ऐदीना, इनको हमारे हाथों ने बनाया है। मतलब ये है कि जिसकी चीज़ की तख्लीक का जिक्र हो रहा है उसमें इंसानी हाथों का दखल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत का काम है। अगर उसको दस कुदरत भी माने तो उससे मुराद ऐसे हाथ नहीं है जैसे हमारे हैं, बल्कि अल्लाह ताला के वो हाथ मुराद है जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र बाज दूसरे मकामात भी में भी आता है। बल यदाहु मबसूततान, कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। हुदैबिया के वाक़े में जब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है। तो अल्लाह ताला ने हाथों की निस्बत अपनी तरफ की है, मगर ये इंसानी हाथ की तरह दाएं बाएं नहीं, बल्कि जैसा उसकी शान के लायक है। तो फरमाया क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिनको हमारे हाथों ने बनाया, और वो क्या चीज है, अनआमा, वो मवेशी है जिनके साथ दिन रात वास्ता करता है और वो तुम्हारी खिदमत में मामूर है। ये मवेशी की तादाद हमारे दस से कम है, कौम लहा मालिकून, मगर उनके मालिक ये लोग हैं, की मिल्कियत इनको दे दिया है। हकीकत ये है कि पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला, हकीकी मालिक भी वही है, क्योंकि मालिक वही हो सकता है जो किसी चीज का खालिक हो, मगर उसने अपनी मेहरबानी से इनका आर्जी मालिक इंसानों को बना दिया है कि वो जिस तरह चाहें इनसे खिदमत लें। और इसी हकीकत को कुरान मजीद में जगह जगह वाजे किया गया है कि असल मालिक अल्लाह ताला है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह ही के लिए है, यानी हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है। आजकल सरमायादारों और मेहनत कशों के दरमियान ये बहस चल रही है कि असल चीज सरमाया है या मेहनत। सरमायादाराना जहनत के लोग बज़िद है कि असल चीज सरमाया है, सरमाया होगा तो मेहनत के मौके पैदा होंगे, लिहाजा सरमाया मुकदम है। दूसरी तरफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाले कहते हैं कि असल चीज जो है वो मेहनत, सरमाया जो है वो भी मेहनत से पैदा होता है। अगर मेहनत ही नहीं है तो सरमाया कहाँ से आएगा, लिहाजा वो मजदूरों के हकूक को मुकदम समझते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि किसी चीज का मालिक न सरमायादार है न मेहनत कश, बल्कि हकीकी मालिक अल्लाह ताला की जात है जो हर चीज का खालिक है। इंसानी मिल्कियत नारजी है, वो अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए मिल्कियत इनको अता की है, इनसे पहले भी वही मालिक थे और इनके बाद भी वही मालिक होगा। लिहाजा उसके मुकर्रर करदा ज़ाबिते के मुताबिक अमल करना चाहिए ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। तो फरमाया कि हमने मवेशी पैदा करके इंसानों की मिल्कियत में दे दिए, वज़ल्लल्नाहा लहुम, और फिर उन मवेशियों को
इंसानों के ताबे कर दिया। हाथी, ऊंट, घोड़ा, गाय, भैंस, कितने बड़े बड़े जानवर है जो इंसानों से बीसियों गुना ज्यादा ताकतवर है, मगर अल्लाह ताला ने इनके तबाही में ये बात डाल दी कि तुम्हें इंसान की खिदमत करना है, कि तुम्हें इंसान की खिदमत करना है। फिर आगे फरमाया फमिनहा रुकुबुहुम व मिनहा याकुलून। फमिनहा रुकुबुहुम व मिनहा याकुलून। बाज उनमें से वो है जो इंसानों के लिए सवारी का काम देते हैं, और उनमें से बाज गोश्त का काम देते हैं। गधा, खच्चर, घोड़ा, ऊंट वगैरह ये सवारी का काम देते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी गोश्त का काम देते हैं। वलहुम फिहा मनाफिउ व मशारिब अफला यशकुरून। इन जानवरों में इंसानों के लिए दीगर फवाइद भी है। इनके बाल, खाल, हड्डियां, चर्बी, घी, सींग, चमड़ा तक इंसानी जरूरियात का हिस्सा है। जानवरों का तो गोबर भी ज़ाया नहीं हो जाता, उसको सुखा के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसकी काल इस्तेमाल में लाई जाती है। अब तो दवाई नाई पैदा करने के लिए गोबर के प्लांट भी लग रहे हैं। और मशारिब, और जानवर इंसानों के लिए पीने के गाड़ भी है। अल्लाह ताला ने इनके तनों में वाफर मकदार में दूध पैदा कर दिया है, जो इंसानी खुराक का एक अहम हिस्सा है। फिर आगे फरमाया फला यशकुरून। इतने फवायद हासिल करने के बावजूद भी क्या ये लोग शुक्र अदा नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यूं फरमाता है कि इंसानों और जिनों की हालत अजीब है, कि पैदा मैं करता हूं मगर ये इबादत दूसरों की करते हैं। अखलुकु अखलुकुकुम व यअबुदु गैरी, कि मैं पैदा करता हूं तुम्हें लेकिन इबादत दूसरों की करते हो। और फरमाया नेमत मैं देता हूं मगर ये शुक्रिया गैरों का अदा करते हैं। इंसानों की तरह जिन में भी मुख्तलिफ पार्टियों और फिरकों में ये इंसान तकसीम है, और ना शुक्रगुजारी करते इल्ला माशा अल्लाह। फिर आगे अल्लाह ताला ने शिर्क की मजम्मत फरमाई। वत्तखज़ू मिन दुनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद बना रखे हैं जिनको हाजत जिनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं, इनसे मुरादें मांगते हैं, इनको नजर और नियाज पेश करते हैं, इनको माफोक असबाब पुकारते हैं, इनके नाम की राय देते हैं। ये सब मुशरिकाना बातें हैं, क्योंकि खालिक और मालिक तो मैं हूँ, और माबूद वही हो सकता है जो खालिक हो। लिहाजा ये गैरों की माबूद क्यों बनाते हो, गैरों को माबूद क्यों बनाते हो? और ऐसा करने से उनका मकसद ये होता है लअल्लहुम युनसरून, शायद कि वो मदद किए जाए। ये माबूद मुश्किल वक्त में उनकी मदद को पहुंचेंगे, तो फरमाया वो बेचारे इनकी क्या मदद करेंगे? ला यस्ततीऊन नसरहुम, वो तो उनकी मदद करने की ताकत ही नहीं रखते। इनकी हालत तो ये होगी वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, ये लोग उन माबूदों के लश्कर होंगे, इन सबको पकड़ के हाजिर किया जाएगा। सब आबिद और माबूद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगे, तो अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम किसकी इबादत करते रहे, मगर किसी से कोई जवाब बन नहीं पाएगा। फिर आबिद और माबूद एक दूसरे से बेजारी का इजहार करेंगे। काफिर और मुशरिक लोग पैगंबर इस्लाम और आपके पैरोकारों को सख्त ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाते थे। अल्लाह ताला ने तसल्ली के तौर पे फरमाया फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलम मा युसिर्रून व मा युअलिनून, कि उनकी बातें आपको गम में ना डाले। हम खूब जानते हैं जिस चीज को ये छुपाते हैं और जिस चीज को जाहिर करते हैं। हमारे इल्म से इनकी कोई चीज पोशीदा नहीं है, हम इनकी नीयत और इरादे से भी वाकिफ है, और ज़ाहिरी हरकत को भी देख रहे हैं। इनकी खुफिया मनसूबा बंदियां भी हमारे सामने हैं, और इनके निफाक को हम जानते हैं। नाफरमानों ने पहले अंबिया के साथ भी ऐसा ही सलूक किया। आप गम ना करें, बल्कि अपना काम जारी रखिए, हम खुद इनसे निपट लेंगे। फिर आगे फरमाया अवलम यरल इंसान व अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, क्या इंसान नहीं देखता कि हमने उसे एक कतरे आग से पैदा किया? नुतफा शफाफ पानी को कहते हैं, और इससे मुराद इंसान का मादे तौलीद है, जो इंसान की पैदाइश का जरिया बनता है। सूरह सजदा में फरमाया तुम जाल नस्लहु मिन माइन महीन, हमने इंसान की तख्लीक मट्टी से की,
اور پھر اس کی نسل کو حقیر پانی سے چلایا جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اور اگر کسی کپڑے یا جسم کو لگ جائے تو دوئے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ سورہ تاریخ میں ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے اچھلنے والے پانی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پسلی کی ہڈیوں کے درمیان سے خارج ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر انسان اپنی پیدائش میں ہی غور کر لے تو اس کا تمام غرور اور تکبر ختم ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں محبت بازی نہ کرے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے تو انسان کو ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا ہے، پیدا ہوا خصیم مبین، مگر اچانک وہ بڑا جھگڑالو بنا ہوا ہے۔ اسے تو اپنی پیدائش کو دیکھ کر ہی وحدانیت کا قائل ہو جانا چاہیے تھا، اگر وہ وقوع قیامت اور دلائل قدرت کے انکار میں طرح طرح کی حجت بازی کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور ہمارے سامنے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ ونسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس نے کن ذرائع سے کی۔ تو فرمایا انسان ایسا ناعاقبت اندیش ہے کہ وہ دوبارہ زندگی کے بارے میں یہ دلیل پیش کرتا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ بربری ہوئی بربری ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی۔ بعض مشرکین بوسیدہ ہڈیوں کو ہاتھ سے مسل کر کہتے تھے کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندگی سے آشنا ہوں گی جو چورا چورا ہو کے خاک میں مل جاتی ہے۔ تو سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ بیان نقل کیا ہے، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم گل سڑ کے مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ پیدائش میں ظاہر ہوں گے۔ سورہ نازعات میں بھی ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہماری ہڈیاں بربری ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ حیات نصیب ہوگی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی بخشی ہے، مگر وہ اسی قوت کو بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی توحید کا اقرار کرنے کی بجائے اس کے معاملات میں جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر، قل آپ ان سے کہہ دے کہ تم ان بوسیدہ ہڈیوں میں حیات کے عود کر آنے کو بعید خیال کرتے ہو، بلکہ یاد رکھو یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا جبکہ ان کا کوئی مادہ بھی موجود نہیں تھا۔ اب جب کہ ایک چیز وجود میں آ چکی ہے اور تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قطرہ آب کو خون میں تبدیل کیا، پھر اس کا گوشت بنایا، اس میں ہڈیاں پیدا کی اور ان کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر پورے جسم کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر کال پیدا کی، اس کا ہر عضو نہایت موزوں طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں تخلیق کیا۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے سب کچھ پہلی مرتبہ کیا، کیا وہ اس کا اعادہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر پیدائش کو خوب جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے، الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ پیدا فرما دی۔ مطلب یہ کہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں جن کے تنے، شاخوں اور پتوں میں کافی مقدار میں رطوبت ہوتی ہے، مگر یہ درخت خشک ہو کے جلانے کے کام آتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ سب درخت سے مراد متضاد چیزیں ہیں۔ عرب میں دو قسم کے درخت ہوتے تھے، ایک کا نام سرخ اور دوسرے کا عافار تھا۔ ان دونوں درختوں کی لکڑیوں کو آپس میں رگڑنے سے بالکل اسی طرح آگ نکلتی تھی جس طرح چکماک کے دو پتھر رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، یا گھوڑے کے سم جو ہے پتھروں سے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سب درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ بوسیدہ ہڈیوں میں حیات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جب سب درختوں سے آگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک تم اس سے سلگاتے ہو اور یہی آگ کھانا پکانے کے لیے استعمال میں لاتے ہو۔ مصر کے جدید علوم کے ماہر مفسر جو ہے طنطاوی،
ان کی تفسیر کا نام غالباً جواہر القرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے سبز پتوں کو عجیب حکمت کے تحت تخلیق کیا ہے۔ سورج کی روشنی کے دوران درختوں کے پتے آکسیجن جیسی زندگی بخش گیس اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ ہر سانس کے ذریعے انسانی جسم میں یہی آکسیجن جاتی ہے، اس سے اس کا خون صاف ہوتا رہتا ہے اور اس کی زندگی قائم رہتی ہے۔ اگر یہی سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی مریض سخت کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور وہ معمول کے مطابق سانس لینے کی قوت بھی نہیں رکھتا، تو پھر اس کے جسم میں مصنوعی طریقے سے سلنڈر کے ذریعے آکسیجن پہنچائی جاتی ہے۔ تو بہرحال درخت دن کے وقت آکسیجن اپنے پتوں کے ذریعے اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی زہریلی گیس باہر نکالتے ہیں۔ اسی لیے تجربہ کار لوگ رات کو درختوں کے نیچے سونے سے منع کرتے ہیں۔ آکسیجن ایک تیز گیس ہے جس میں جلنے والا مادہ بھی پایا جاتا ہے، اور آکسیجن کے بغیر آگ بھی نہیں جل سکتی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے درختوں میں آکسیجن کا ذخیرہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آگ پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح پانی میں بھی دو گیسیں پائی جاتی ہے، ایک آکسیجن اور دوسرا ہائیڈروجن۔ تو گویا پانی میں بھی آگ کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کی مثال بیان فرمائی اور اپنی قدرت کا شاطر ذکر کیا ہے کہ وہ سب درختوں کے سے آگ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ زندگی نہیں لا سکتا؟ ضرور لا سکتا ہے، اور وہ ایسا کر کے رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان اس انداز میں کیا ہے: اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ کیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات ان جیسے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے دیگر افراد کو؟ خدا نے تو آسمان، زمین اور پہاڑوں جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر دی ہے، تو وہ ان لوگوں جیسی شکل و صورت والے دوسرے لوگ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اس کا نمونہ بھی موجود نہ ہو، مگر جب ایک انسان کو پیدا کر دیا اور پھر اس نے 50 100 سال عمر بھی گزاری ہو تو اس کا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم ہر روز مشاہدہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مختلف رنگ و نسل کے لوگ پیدا کر رہا ہے، نباتات، حیوانات، جمادات کو پیدا کرتا ہے، لہذا وہ انہی لوگوں کو انہی اجسام اور انہی شکل و صورت کے ساتھ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی یقیناً قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو سب سے بڑا پیدا کرنے والا اور علیم ہے، اس کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے۔ علیم سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے تمام عناصر کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لہذا وہ انسان کو دوبارہ جمع کر کے انسان کو اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ قیامت کا انکار تو بے وقوفی کی بات ہے، البتہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت برپا کیوں نہیں کر دیتا اور پھر لوگوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر دیتا، تو یہ اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اس نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر فرد کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اور اسی طرح ساری کائنات کے لیے بحیثیت مجموعی بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو یہ سارا نظام تبدیل کر کے نیا نظام قائم کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا اور جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ اس وقت تمام انسان دوبارہ انہی اجسام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قدرت تامہ کا مالک ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کسی کام کو انجام دینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت، جس شکل، جس صورت میں، جس وصف میں، جس مرتبے کی چیز تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے، پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ اور پھر آخر میں فرمایا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے۔ ملکوت جو ہے یہ ملک کا مبالغہ ہے، مطلب ہے مکمل اقتدار، اختیار یا بادشاہی، تو ہر چیز کا اقتدار اسی ذات کے پاس ہے جو ہر عیب، نقص، کمزوری سے پاک ہے،
اور ہر شرک سے منزہ ہے جس کو مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تمام امور کی انتہا بھی اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی سورہ فاتر کی ابتدا میں بھی گزر چکا ہے، إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کام لوٹ کر اسی اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ انسانوں کو بھی اسی عدالت میں پہنچنا ہے جہاں محاسبہ ہوگا، اور اگر ایمان اور توحید کو اختیار نہ کیا تو سخت گرفت آئے گی، کیونکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی دست سے قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سورت کے آخری حصے میں اس کا خلاصہ دوبارہ آ گیا کہ قرآن مجید کی حقانیت، صداقت، توحید اور وقوع قیامت کے دلائل اور رسالت کا کچھ حصہ بھی اس میں ضمن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔